رسالت نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد پہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، صلوات اللہ صلی اللہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین الغریب المظلوم المقتول، عظمت حسین بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات اللہ۔ ثم الصلاة والسلام على وزیرہ ومشیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، صلوات اللہم صلی اللہ۔ ثم الصلاة والسلام على التي صديقة بالأقوال، التي طاهرة بالأفعال، الراحة روح المصطفى، وزوجة علي المرتضى، عظمت سیدہ بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين المظلومين، اما بعد فقد قال امام رضا علیہ السلام: الایمان فوق الاسلام بدرجات، والتقوى فوق الایمان بدرجات، والیقین فوق التقوى بدرجات، بلند صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو لائق تعریف ہے، محتاج تعریف نہیں۔ حمد ہے اس محمود کے لیے جو لائق حمد ہے، محتاج حمد نہیں۔ وہ معبود برحق کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عبادت کرتا ہے، وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ اے خدایا، اگر ہم نہ ہوتے تیرا سجدہ کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تیری عبادت کون کرتا؟ عجب نہیں خدا کی آواز ہے جس اللہ کے سامنے رسول جھکتا ہو، جس خالق کے سامنے بطول سجدہ ریز ہوں، جس مالک کے سامنے علی ضرب کھائیں، وہ جس خالق کے سامنے حسین سر کٹائیں، وہ تیری عبادت کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟
جس اللہ کے سامنے حسین کربلا کے میدان میں اتنا لمبا سجدہ کرے، اور جس اللہ کی قرآن کی تلاوت نو کے سنا پہ حسین کرے، وہ تیری اور میری ناقص عبادت کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ وہ لائق حمد ہے، محتاج حمد نہیں۔ اگر یہی ایمان ہے تو بلند تر صلوات۔ جس طرح اللہ کی حمد انبیاء نے کی ہے، کائنات میں کسی نے بھی اس طرح کی اللہ کی حمد بیان نہیں کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، لیکن جس طرح علی مولا نے اللہ کی حمد کی ہے، اس طرح کسی نبی نے بھی نہیں کی۔ یہ صرف میں نے ایک خطابت والا جملہ نہیں کیا، 1.25 لاکھ انبیاء نے اللہ کی حمد کی ہے، لیکن جن الفاظ سے علی نے اللہ کی حمد کی ہے، کسی نبی کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ علی کیسے حمد بیان کرتے ہیں؟ علی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں الہی کفا بعزن، اے اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے ان اکونا لک عبدا، کہ علی تیرا عبد ہے۔ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے۔ الہی کفا بفخرن ان تکونا لی ربا، اے اللہ علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی کی عزت کس میں ہے؟ علی کا فخر کس میں ہے؟ فرمایا علی کی عزت اس میں ہے کہ علی تیرا عبد ہے، اور علی کا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اب علی نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے، فرمایا علی کی عزت اس میں ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کا فخر اس میں ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اب علی فرماتے ہیں تو تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ اوئے ہائے ہائے، تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ویسا خالق ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو ویسا رازق ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو ویسا مسجود ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو ویسا ہی خالق ہے جیسا علی چاہتا ہے، تو ویسا معبود ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ اب تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ آج ایک امام کی شہادت کا دن ہے، تو میں نے فرمان مقدس بھی اسی امام کی فرمان کو تلاوت کیا ہے، لیکن کہیں حمد پروردگار ناقص نہ ہو، میں اسی حمد پروردگار میں ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس روئے زمین پر 18,000 سے زیادہ مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ انسان نے جو مخلوقات شمار کی ہیں، گنی ہیں، تو کہتا ہے کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ سمجھ تو آ رہی ہے؟ میری سادہ سادہ اردو ہے، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بلند تر صلوات۔ اللہ نے 18,000 سے زائد مخلوقات کو خلق کیا ہے، اور ہر مخلوق دوسری کی محتاج ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کی ساری مخلوقات محتاج ہیں۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ کون سی مخلوق؟ فرمایا اللہ نے ایک پانی کو خلق کیا ہے جس کے بغیر کسی جاندار کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔
پانی ایسی مخلوق ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پانی وہ مخلوق ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ آل محمد وہ ہیں جن کے بغیر ہدایت ممکن نہیں۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ پانی کیسی شاہکار مخلوق ہے؟ فرمایا اس پانی کی حالتوں کو دیکھو، پھر اللہ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ جب یہ پانی اللہ آسمان سے برساتا ہے تو آب حیات بن جاتا ہے۔ اب اگر یہی پانی جم کر برستا ہے تو یہ اولے بن جاتا ہے۔ اگر برس کر جم جائے تو برف بن جاتا ہے۔ اگر یہی پانی جسم سے نکلے تو پسینہ بن جاتا ہے۔ اگر یہی پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو بن جاتا ہے۔ اگر یہی پانی سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ اگر یہی پانی سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ اگر یہی پانی جسم سے نکلے تو پسینہ، آنکھ سے نکلے تو آنسو، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر اور سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی۔ اب جملہ سننا ہے، اگر یہی پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ، اور اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر، سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو زمزم، اور محمد کی انگوش سے نکلو تو کوثر بن جائے۔ اسماعیل ایڑیاں رگڑتا ہے تو زمزم بن جاتا ہے۔ نیاز کو بدعت کرنے والا، نیاز کو بدعت کہنے والا اتنے لاکھوں بھر کے زمزم ضرور لے کے آتا ہے۔ نیاز کو بدعت کہنے والا، نیاز کو بدعت کہنے والا، سبیل کو بدعت کہنے والا زمزم ضرور لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اس کے بڑے آداب ہیں۔ کیا آداب ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ پانی پیا جائے، بیٹھ کے نہ پیا جائے بلکہ کھڑے ہو کے پیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسماعیل کی ایڑیوں سے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسماعیل کی ایڑیوں کا پانی نہیں، وہ تو گزر چکا ہے۔ 100 سال نہیں، کئی 100 سال گزر گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نسبت اسماعیل ہے۔ نسبت اسماعیل کا حیا کرتا ہے، حسین کا حیا نہیں کرتا۔ امام رضا کا فرمان ہے، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ، کہ اللہ نے ایک درجہ اسلام کا بنایا ہے، اسلام کے بلند درجے کا نام ایمان ہے۔ مولا رضا کا یہ فرمان سنیے کہ اللہ نے ایک درجہ اسلام بنایا ہے، اسلام کے بلند درجے کا نام ایمان ہے۔ وفوق التقوی بدرجۃ، فرمایا ایک درجہ ایمان کا ہے، اس سے ایک بلند درجہ ہے جس کا نام ہے تقوی۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے، اس سے بلند درجے کا نام ایمان ہے۔ وفوق التقوی وفوق الایمان بتقوی بدرجۃ، اور فرمایا کہ ایک بلند درجہ ہے جس کا نام تقوی ہے، اور وہ منزل ایمان کی منزل سے بلند ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وفوق الیقین، اور اس سے ایک اور بلند درجہ ہے جس کا نام یقین ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جو صاحب اسلام ہے وہ صاحب ایمان جیسا نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب تقوی جیسا نہیں ہے، اور جو صاحب یقین ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب یقین جیسا نہیں ہے۔ پہلی منزل کا نام اسلام ہے، اس سے بلند درجے کا نام ایمان ہے، اس سے بلند درجے کا نام تقوی ہے، اور سب سے بلند منزل کا نام یقین ہے۔ اگلا جملہ فرمایا، اور یاد رکھیے امام مولا کائنات کا جملہ ہے، سب سے کائنات میں جو سب سے کم چیز تقسیم ہوئی ہے اس کا نام یقین ہے۔ یقین سب سے کم ترین، کہتے ہیں نا یقین وڈا یا پیر وڈا، یقین بلند منزل ہے۔ اسلام کیا ہے؟
امام کی زبانی، معصوم کی زبانی، المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اس کو ایک جملے میں عرض کروں، فرمایا مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے۔ مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے، اس سے بلند منزل ہے جس کا نام ہے ایمان۔ ایمان کون سا؟ ایمان کے پھر درجے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں۔ کتنے 10 درجے ہیں؟ 10 درجے ہیں۔ 8ویں درجے پہ ہے مقداد، 9ویں پہ ہے ابو ذر، اور 10ویں درجے پہ ہیں سلمان۔ 10 درجے ہیں نا، 8ویں پہ مقداد، 9ویں پہ ابو ذر اور 10ویں پہ ہے سلمان۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر علی کس درجے پہ ہے؟ تو عجب نہیں رسول کی آواز آئے کہ 8ویں پہ ہے مقداد، 9ویں پہ ہے ابو ذر، 10ویں پہ ہے منا اہل البیت السلمان۔ لیکن یاد رکھیے یہ درجے اہل بیت کے لیے نہیں ہوتے، یہ درجے صحابہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کل ایمان ہوتے ہیں۔ علی کل ایمان ہے۔ ایمان کی منزل کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ میں تو تعریف بیان کر دوں گا لیکن تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ دعوت ذوالعشیرہ آئی، رسول نے ایمان کی تعریف کی لیکن نہ سمجھ آئی۔ جنگ بدر ہوئی، نہ سمجھ آئی۔ جنگ احد کا میدان سجا لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ایمان کی تعریف سمجھ نہ آئی۔ پھر شب ہجرت میں بستر رسول سجا اور علی سو گئے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ایمان کی سمجھ نہ آئی۔ پھر غدیر کا میدان سجا لیکن غدیر میں رسول نے ہاتھ بلند کر کے ایمان کو دکھایا لیکن پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ ایک مرتبہ خندق کا میدان سجا، خندق کے میدان میں کیا ہوا؟ خندق کھودی گئی، عمر ابن عبد کافر مشرک خندق کو کراس کر کے حضرت رسول خدا کے خیمے کے سامنے اپنا نیزہ گاڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد ہے کوئی مرد تو بھیج کہ مجھے مارے تو غازی بن جائے، میں جس کو ماروں تو جنت چلا جائے۔ رسول نے فرمایا کوئی ہے؟ من لہذا القلب، کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دیکھو رسول ہیں مجسمہ اخلاق، جملہ سنیے گا، رسول ہیں مجسمہ اخلاق، سامنے للکارنے والا کتا نہیں تھا، سامنے للکارنے والا کتا نہیں تھا، لیکن رسول فرما رہے ہیں من لہذا القلب، کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ تو رسول نہیں، عجب نہیں رسول کہیں یاد رکھو میں آپ کو ایک اصول دینا چاہتا ہوں، جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ بطول ہو وہ کتا ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جو گستاخ بطول ہو، جو گستاخ رسول ہو وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ کتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خندق کا میدان سجا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مجسمہ کیا ہے؟ ایمان کا حلیہ کیا ہے؟ اب رسول نے فرمایا کوئی ہے اس کی زبان کو بند کرنے والا؟ ایک بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس بندے کو دیکھا تھا 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے، میری جان نہیں ہے۔ دوسرا بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اونٹ کے بچے کے پاؤں کو پکڑ کے گھما رہا تھا، یہ اتنا طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ علی مولا نے کہا لبیک یا رسول اللہ،
میں کہتا ہوں میلاد میں لبیک یا رسول اللہ کہنا آسان ہے، گھر میں چوک میں کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کہنا آسان ہے، عمر ابن عبد ود کے سامنے کہنا علی والوں کا کام ہے۔ آج بھی عالم اسلام اپنے ٹرمپ کو سربراہ مانتا ہے، علی والے آج بھی تنہا کھڑے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی آج بھی تنہا کھڑے ہیں اور للکار کے کہتے ہیں اور عالم یہود اکٹھے ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو ہم خفات خیبر کے ماننے والے ہیں۔ خندق کا میدان سجا، لبیک یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، سنتے رہتے ہیں، 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، رسول نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ علی موقع دینا چاہتے تھے، کوئی ہے سامنے آنے والا، رسول موقع دے رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ میں بہادری میں ایسا ہوں، میں بہادری میں ایسا ہوں، اور وہ بھی بہادری کے دعوے کرتا ہے جو اتنا دوڑا تھا کہ اپنا گھر بھی بھول گیا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، علی کھڑے ہوئے، رسول نے فرمایا آ علی میں تجھے علی نبی بناؤں۔ رسول نبی کو علی کو خیمے میں لے آئے، میری طرف غور کریں 2 منٹ صرف، رسول اپنے بھائی علی کو خیمے میں لے آئے، نبوت والا لباس پہنایا، نبوت والا کمر بند باندھا، نبوت والی تلوار دی، نبوت والا عصا دیا، نبوت والی نالین پہنائی۔ کتنا ناز ہے نا نالین رسول پہ، مسلمان کی کتنی محبت ہے نالین پہ کے ساتھ کہ 1400 سال کے بعد بھی نالین رسول نہیں، نالین رسول کی شبیہ بنا کے سینے پہ لگاتا ہے۔ کتنی محبت ہے، نالین رسول کی شبیہ بنا کے سینے پہ سجانا عبادت ہے، اور شبیہ ذوالجناح بنانا بدعت ہے۔ شبیہ نالین رسول سجاتا ہے سینے پہ، میں کہتا ہوں یہ تیری ایمانی محبت ہے کہ 1400 سال کے بعد تو نالین رسول کی شبیہ سینے پہ سجاتا ہے، علی اس کو پہن کے میدان میں آتا ہے۔ علی اس کو پہن کے میدان میں آیا۔ اب علی میدان میں کھڑے ہیں، رسول نے لباس نبوت پہنایا، کمر بند پہنوایا، نالین مبارک، لیکن جب دستار کا وقت آیا علی کو باہر لے آئے، سارے اصحاب دائرہ بنا کے کھڑے ہیں، درمیان میں علی اور رسول کھڑے ہیں۔ اب عجیب منظر ہے، میں اب صحاب کو کن نجوم کہہ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے صحابی دائرہ بنا کے ایک ستارے کی مانند تھے، تو درمیان میں علی اور رسول سورج اور چاند کی مانند تھے۔ بس 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں کیونکہ مقامی ہماری اتنی ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب علی کو رسول نے لباس پہنایا، اب دستار کا موقع آیا، علی نے اصحاب کے جھرمٹ میں علی کے سر پہ دستار رکھی۔ میں کہتا ہوں یہ دستار نہیں رکھی تھی، پورے عالم اسلام کو پیغام دیا تھا میرے جانے کے بعد گروہوں میں نہ بٹ جانا، میرے جانے کے بعد میرے وارث کو نہ ڈھونڈنا، میں اپنی زندگی میں اپنی دستار کا وارث علی کو بنا کے جا رہا ہوں۔ دستار علی کے سر پہ رکھی، اب علی چلے ہیں۔ رسول نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا ہمارا علی مولا جا رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا بتا یہ کون جا رہا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ فرزند ابو طالب جا رہا ہے۔ تیسرے سے پوچھا کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا شوہر بطول جا رہا ہے، کسی نے کہا دماد رسول جا رہا ہے، کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے۔ کہا میرے صحابہ کتنے خوبصورت جملے کہتے ہو، بالکل دماد رسول بھی ہے، بالکل شوہر بطول بھی ہے، سب کچھ ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، قسیم النار والجنہ بھی ہے، تمہارا علی مولا بھی ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون جا رہا ہے؟
صحابہ کہتے ہیں بتائیں یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا بالکل دماد رسول بھی جا رہا ہے، بالکل شوہر رسول بھی جا رہا ہے، بالکل میرا بھائی علی جا رہا ہے، تمہارا مولا علی جا رہا ہے، قسیم النار والجنہ جا رہا ہے۔ لیکن اگر رسول سے پوچھتے ہو تو رسول کی زبانی سب کچھ جا رہا ہے، لیکن رسالت یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ فرمایا کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ یا اسی علی کے وارث کی آج علی مولا رضا کی شہادت ہے۔ ایک جملہ سنی، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ علی مولا رضا امام ضامن، جو حیوانوں کا ضامن ہوتا ہے کیا عزادار کا ضامن نہیں ہو سکتا؟ جو ایک حیوان کا ضامن ہے کیا محب کا ضامن نہیں ہو سکتا؟ کبھی امید نہ توڑیے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، نہیں بلکہ شرمندہ ہو کے امام رضا کو ضامن بنا لیجئے۔ یہ فرش عزا امام ضامن کیے، آج اپنے دل میں عہد کیجئے مولا جو کچھ ہو گیا ہے اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ کچھ نہیں کروں گا، خمس ضرور دوں گا، زکوٰۃ کا پابند ہوں گا، مولا حلال کھاؤں گا۔ یہ عہد کرنا تمہارا کام ہے، ضمانت دینا اس ضامن کا کام ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ حسین نے مدینہ مشکل سے چھوڑا تھا، میں کہتا ہوں یہ بالکل بڑی مصیبت کا دن تھا، لیکن جب رضا نے مدینہ چھوڑا یہ سب سے بڑی غربت تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا جوان بھائی ساتھ تھے، علی اکبر جیسا بیٹا ساتھ تھا، قاسم جیسا بھتیجا ساتھ تھا، ہاشمیوں کا گروہ موجود تھا۔ حسین جب مدینہ سے چلا اتنا بڑا گروہ ساتھ تھا، مدینہ کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، لیکن بالخصوص بنی ہاشم کا پورا خاندان تیار تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ حسین کی غریبی نہیں تھی، حسین مدینہ سے سردار ہو کے چلا تھا، لیکن جب امام رضا کو لینے گئے تھے نا ہارون الرشید کے حکم پر، جیسے ہی یہ قافلہ چلا امام رضا اپنانے کے روضے کو گلے لگا کے کہتے نانا میں سردار بن کے نہیں، میں غریب الغربا بن کے جا رہا ہوں، بھائیوں کے ساتھ نہیں تنہا جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بہن نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نانا تیرا حسین چلا تھا ایک قافلہ لے کے چلا تھا، او میں جا رہا ہوں تنہا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین مولا تو سید الشہداء ہے، لیکن امام علی وہ ہے جو غریب الغرباء۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔